بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عتیق عثمان آفیشیل چینل کے ناظرین کو ایڈوکیٹ ملک عتیق عثمان کا سلام ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں لے کے آیا ہوں آپ کے لیے ایک نیا ٹاپک، جس میں کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے جرائم ہیں جو کہ جن کی سزائے موت ہو سکتی ہے، اور ایسے جرائم یہ وہ جرائم ہیں جو کہ ایک قتل کے علاوہ ہے، یعنی قتل کی سزا جس پہ 302 عام طور پر مشہور ہے کہ کسی نے کوئی قتل کر دیا تو اس کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے۔ وہ تو یعنی عام بندہ ہی جناب کہتا ہے اور ہر بندے کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، کہ جس نے قتل کیا ہے اس کو سزائے موت ہو سکتی ہے۔ لیکن پاکستان میں کچھ ایسے جرائم اس کے علاوہ بھی ہیں، مرڈر کے علاوہ بھی، کہ جن کی سزائے موت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف اور سنتے ہیں کہ وہ کون سے جرائم ہیں جن کی سزا جو ہے سزائے موت ہو سکتی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی طرف آگے بڑھیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور لائک اور شیئر تو میں آپ سے پہلے جیسا کہ کہتا ہوں کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی یہ تعین کیجئے گا کہ کرنی چاہیے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے 121 PPC پاکستان پینل کوڈ یعنی تعزیرات پاکستان کی دفعہ 121، اس کے تحت اگر کوئی بندہ، اگر کوئی شخص ملک کے خلاف جنگ کرتا ہے، جنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جنگ کرنے والوں کی مدد کرتا ہے، یعنی ملک کے خلاف جو جنگ کر رہے ہیں لوگ، یعنی دشمنی ہوئے نا وہ اگر جنگ کر رہے ہیں اور ان کی یہ مدد کرتا ہے یا ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسے شخص کو سزائے موت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد آتا ہے جناب PPC کا ہی 132 سیکشن، یعنی تعزیرات پاکستان کا سیکشن 132، اس کے تحت کوئی پاک فوج، یعنی اس میں نیوی بھی آ جاتی ہے، اس میں جو ہے ایئر فورس بھی آ جاتی ہے، اس میں ہماری بری فوج بھی آ جاتی ہے، تو ان کے خلاف اگر کوئی غداری کرے، چاہے ان میں رہنے والا ہی کوئی ہو، یعنی کوئی فوجی بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی اگر غداری کرے گا اپنی فوج کے خلاف تو اس کو سزائے موت دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد اس کے بعد سیکشن 194 ہے PPC کا، تعزیرات پاکستان کا سیکشن 194، جھوٹی گواہی دینے والے کو بھی سزائے موت ہو سکتی ہے۔ ایک جھوٹی گواہی پہ تو 182 لگتی ہے، 182، ٹھیک ہے۔ وہ اور ہے، وہ کیا ہے، وہ عام جرائم جو چھوٹے موٹے جرائم ہوتے ہیں ان میں اگر کوئی جھوٹی دیتا ہے، جھوٹی FIR کٹواتا ہے تو وہاں پہ، یا جھوٹی گواہی جو دیتے ہیں ان پر 182 لگ سکتی ہے۔ لیکن یہ کیا ہے، یہ ایسی جھوٹی گواہی ہے کہ جو کہ آپ اللہ نہ کرے کہ ایسا کرے، یعنی کوئی اگر ایسی جھوٹی گواہی دیتا ہے جس کی جھوٹی گواہی کی وجہ سے کسی کو سزائے موت ہوئی اور وہ ایگزیکیوٹ بھی ہو گئی، یعنی اس کو سزا دے دی گئی، اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا اور وہ دنیا میں نہیں رہا، وہ مر گیا، اور بعد میں اس طرح کے ویلڈ ثبوت ہاتھ میں آئے، یعنی کوئی CCTV کیمرے کی مدد سے، کوئی فوٹو کی مدد سے، کوئی وہاں کا چشمدید گواہ جو ہے وہ سامنے آیا اور اس نے کہا کہ جناب یہ تو قاتل نہیں تھا بیچارہ، یہ تو کسی اور طرح سے، وہ جو بندہ جس کا اس پہ الزام تھا قتل کا وہ تو اس طرح سے فوت ہوا، اس کو تو مارنے والا کوئی اور تھا، تو یہ جس بندے نے گواہی دی یہ بالکل جھوٹی تھی، اور اس کی جھوٹی گواہی کی وجہ سے اس بیچارے کو سزائے موت ہوئی اور یہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ تو لہٰذا آپ جو جھوٹی گواہی دی، جس کی جھوٹی گواہی کی وجہ سے کسی کو سزائے موت ہوئی، تو ایسی جھوٹی گواہی دینے والے کو بھی سزائے موت دی جا سکتی ہے۔ ہاں جی، سن لیں جناب، سن لیں۔ اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد قتل عمد جو ہے وہ 302، وہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ جو جناب مرڈر کرے گا، ٹھیک ہے جی، جس کی انٹینشن بھی ہوگی، اس کا موٹیو بھی ہوگا، اس نے ارادے سے قتل کیا تو اس کو تو سزائے موت ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ترتیب سے میں چاہ رہا ہوں، اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ چلو اس میں یہ 302 سیکشن آتا ہے، اس کو اسکپ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 295C سے بھی ہمارے پاکستان کے تمام مسلمان بھائی جو ہیں وہ اسے بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ 295C کیا ہے۔ 295C کیا ہے، 295C
جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اگر کوئی گستاخی کرتا ہے، کوئی گستاخانہ کوئی مواد شائع کرتا ہے یا کوئی ویسے گستاخی کے الفاظ بولتا ہے تو اس کو بھی سزائے موت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد آتا ہے سیکشن 311 یعنی 311 پی پی سی کا پاکستان پینل کوڈ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 311 کے تحت فساد فی الارض، یعنی کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے، اس طرح کا فساد برپا کر دیتا ہے کہ زمین میں کہ جس سے لوگ جو ہے وہ بہت تنگ ہوتے ہیں. یعنی کوئی بم دھماکہ کر دیا بھائی، کوئی لڑائی کروا دی، کوئی دشمنی کروا دی کسی کے درمیان، کوئی کسی قسم کا اس طرح کا فساد برپا ہو گیا جس سے پبلک نوائسنس ہو گئی، جو پبلک پریشان ہو گئی، جس سے دہشت گردی خوف زدہ ہو گیا، لوگ دہشت پھیل گئی، تو ایسے شخص کو بھی سزائے موت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد 338 یعنی 338C یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کا زبردستی اسقاط حمل کرواتا ہے، اس کا بچہ گرانے کی کوشش کرتا ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ عورت کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی ایسے شخص کو سزائے موت کی سزا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد پی پی سی کی دفعہ 354 اس میں کیا ہے؟ کسی عورت کی عصمت دری. ایک تو چھوٹا جرم ہے عصمت دری کا، اس میں کیا ہے کہ اس کو اس عورت کے گھر میں اس کے کپڑے اتارے گئے اور وہاں پہ اس کی عصمت دری کی گئی، اس کو پبلک میں نہیں لایا گیا. لیکن کسی عورت کو پبلک پلیس پر اس کی عصمت دری، اس کے کپڑے پھاڑے گئے، اس کو ننگا کیا گیا، تو ایسے مجرمین کو بھی سزائے موت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آتی ہے 364 پی پی سی تعزیرات پاکستان کی. 14 سال سے کم عمر بچے کو اگر اغوا کر لیا جاتا ہے اور وہ کس لیے اغوا کیا جاتا ہے؟ اس کے ساتھ غیر فطری فعل کیا جائے، غیر فطری کوئی اس کے ساتھ کام کیا جائے، ٹھیک ہے، تو اس کی عزت پامال کی جائے، تو ایسے جرم کی سزا بھی سزائے موت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 365 اس میں کیا ہے؟ کڈنیپ کیا جانا. کوئی بندہ جو ہے وہ کڈنیپ کرتا ہے کسی شخص کو کہ اس کی پراپرٹی کو ہتھیایا جائے کسی طریقے سے، ٹھیک ہے جی، اس کو ڈرا دھمکا کے ہتھیانے کی کوشش کی جائے اس کی پراپرٹی، تو ایسی صورت میں بھی ایسے شخص کو جو اس طرح کا جرم کرے گا سزائے موت ہو سکتی ہے. اس کے بعد 367 ہے، وہ بھی کڈنیپنگ ہے. وہ کڈنیپنگ کیا ہے؟ کسی شخص کو، وہ تو پہلے 14 سال والا تھا، کوئی بھی شخص جس کی ایج کوئی بھی ہے اس کو کڈنیپ کیا جاتا ہے غیر فطری فعل کے لیے، تو اس کی بھی سزائے موت ہو سکتی ہے. اس کے بعد 376 یہ بھی عام مشہور دفعہ ہے، عام طور پر یہ جو ہے سنائی دیتی ہے اور تقریباً اس سے عام لوگ بھی واقف ہیں کہ 376 کیا ہے؟ یہ زنا کرنے والے، یعنی زبردستی جو زنا ہوتا ہے اس ریپ بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس ایسے شخص کو بھی سزائے موت دی جائے گی. ایسے شخص کو بھی سزائے موت ہو سکتی ہے جو کہ کسی عورت کے ساتھ زنا کرے. اس کے بعد 396 ہے پی پی سی کی پاکستان پینل کوڈ یعنی تعزیرات پاکستان کی دفعہ 396. اس کے تحت ڈکیتی کی کرتے ہیں، کوئی 5 یا 5 سے زیادہ لوگ ہیں وہ جناب ڈکیتی کرتے ہیں اور ڈکیتی کے دوران ہی ان سے کوئی مرڈر ہو جاتا ہے، وہ بندہ قتل ہو جاتا ہے جسے وہ ڈکیتی کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی ایسے ڈکیٹس کو، ان کو ڈاکو ہی کہیں گے نا، سزائے موت دی جائے گی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد 402 بی پی پی سی کی ہے، یہ ہوائی جہاز کو ہائی جیک کیا جائے. جو ہائی جیک کرنے والے ہیں ایسے مجرمین کو بھی جو کہ ہوائی جہاز کو ہائی جیک کریں گے ان کو بھی سزائے موت دی جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد 402C یہ بھی اس سے ملتا جلتا جرم ہے، یعنی کہ جو ہوائی جہاز کو اغوا کرنے والے مجرمین ہیں، یعنی اغوا تو نہیں کیا ایسے شخص نے، ہوائی جہاز کو اغوا کرنے والے میں شامل نہیں ہے، لیکن جو اغوا کرنے والے ہیں ان کو اس نے پناہ دی. جہاز کو جنہوں نے اغوا کیا ایسے مجرمین کو اس شخص نے پناہ دی، تو ایسے شخص کو بھی سزائے موت کی سزا دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم آتے ہیں 780. اب پی پی سی جو ہے وہ ختم ہو گیا، تعزیرات پاکستان ختم ہو گیا. اب ہم آتے ہیں 780 سیکشن 7 اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ جو ہے، اس کے تحت جو ہے دہشت گردی کرنے والا اور دہشت گردی پھیلانے والا اس کو بھی سزائے موت دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ریلوے ایکٹ 1995
اس کا سیکشن ہے 127. اگر کوئی شخص ریلوے ٹریک کی پٹڑی جو پٹڑیاں ہوتی ہیں جس پہ ریل چلتی ہے، ریل گاڑی چلتی ہے، ان کو اکھاڑ دیتا ہے اس وجہ سے کہ جناب ٹرین اگر یہاں سے گزرے تو اس کو نقصان ہو اور وہ جو ہے لوگ مر جائیں، ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں جب وہ ایسا شخص ایسا مجرم ہوگا جس نے وہ پٹڑی کو اکھاڑا ہوگا، اس کو بھی سزائے موت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے جناب ڈرگ ایکٹ. تو ہیروئن سمگل کرتے ہیں، یعنی یہ سب سے بدترین نشے میں آتی ہے ہیروئن، ٹھیک ہے. ہیروئن سمگل کرنے والے کو بھی چاہے وہ پاکستان میں لا رہا ہے یا پاکستان سے باہر لے جا رہا ہے، تو ایسے شخص کو بھی سزائے موت دی جا سکتی ہے. اس کے بعد آتا ہے حدود آرڈیننس. حدود آرڈیننس میں کیا ہے، اس کی جو سیکشن 1 سے لے کر 13 تک ہے، ان میں بھی جو ہے مختلف سزائیں مختلف جرائم پر جو دی گئی ہیں، ان میں اس میں زنا بھی ہے، اس میں یہ ڈکیتی وغیرہ یہ جو ہے ان پہ سزا سنائی گئی ہے اور وہ سزائے موت ہی ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہائی ٹرین، یہ یعنی جو ہے ملک کے خلاف جب کوئی سنگین غداری کرتا ہے جس کی وجہ سے ملک کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو ایسے شخص کو بھی سزائے موت دی جائے گی، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہم آتے ہیں آرمی ایکٹ کی طرف. آرمی ایکٹ کیا کہتا ہے؟ آرمی ایکٹ کا سیکشن 24 ہے، وہ کہتا ہے کہ ملک کے خلاف کوئی جاسوسی کرتا ہے، ایسا شخص جو کوئی ملک کے خلاف کوئی ملک کے جو راز ہیں ان کو کسی دوسرے ملک کو بیچتا ہے، ٹھیک ہے، کسی دوسرے ملک کو دیتا ہے، چاہے وہ ہماری گورنمنٹ کے ہو سکتے ہیں، ہمارے کوئی جو خاص تنصیبات ہیں ان کے ہو سکتے ہیں، یا ہماری آرمی کے خلاف کوئی ہے، ٹھیک ہے، کوئی ان کے سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے وہ کسی ملک کو بیچتا ہے، تو اس کو سزائے موت دی جائے گی، ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد ہے پاکستان آرمی آرڈیننس، اس کی سیکشن 13 ہے. اس میں کیا ہے کہ غیر قانونی ناجائز اسلحہ جو ہے اس کا کاروبار کرنے والا، یعنی بڑا جو ہے آٹومیٹک اسلحہ جو ہوتا ہے جس میں جو بڑی مشین گنیں وغیرہ آتی ہے جس سے اعلیٰ پیمانے پر بڑے پیمانے پر تباہی ہو سکتی ہے، تو ایسی ہتھیاروں کا جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، مجرمین ہیں، ان کو جو ہے وہ سزائے موت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. آج کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے لیکن تمام سیکشن جو ہے وہ میں نے کور کر لی ہیں. امید ہے آج کی اس ویڈیو کی وساطت سے آپ کو بہت سی مفید معلومات ملی ہوں گی. تو اگر آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اس وقت تک اللہ حافظ.